اب جو میں ذرا صرف حوالہ دوں گا اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں۔ قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو خاص خرق عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گے، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں۔ ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت، اس میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، غالباً شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جو ہیں ان کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ ہے۔ یہ ہیں دو چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے، اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ حوالہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں غالب ہو گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے۔ حضور نے 5 ادوار گنائے، یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات ان حدیثوں کو، اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے ہیں بہت مایوس کن حالات ہیں، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل ہی نہ چھوٹ جائے تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھنے دے مجھے، ہے نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مصرع ہے، سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، تو نا امیدی بہت بری شے ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ، ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشین گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر عام کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکیں اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کرے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام کرے۔ میرا تو فرض ہے، مجھے کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، کون سی امید تھی؟ آخری وقت تک کوئی امید بر نہیں آئی، کوئی امید تھی نہیں۔ 950 برس، کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ فرض ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ کو تو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تمہیں تو کرنا ہے۔ نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہوں یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق۔ اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجئے اس کے نتیجے سے۔ نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونا۔ یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے۔ انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اب یہ ایک فوری تاثر ہے، ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی چونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا۔ لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس کو بالکل چھوڑ دیجیے۔ بہرحال اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم۔
اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ جو کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ حوصلہ بڑھتا ہے، پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس کن ہیں، انہی کا بعد میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے کرۂ ارضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما عرب۔ اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی، یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے، یہ صرف آپ کی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے، کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا ہے ہم نے، صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا۔ باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے آئے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہیں، تعلیم، تزکیہ، لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اور 3 مرتبہ آیا، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کی۔ گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی، پورے عالم جب بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے۔ اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ باقی یہ کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ وہ احادیث جو ہیں جیسے میں نے عرض کیا، میں نے بارہا آپ کو سنائی ہیں، حضور نے 5 دور گنوائے ہیں: دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، حدیث کا ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو کٹ کھنی ہوگی، ظالم، کاٹ کھانے والی، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو جبری ہوگی، یہ میرے نزدیک جو غلامی کا دور ہمارا گزر چکا ہے اور ابھی ہے، پارشلی ختم ہوا، پارشلی باقی ہے۔ براہ راست جو ہے ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی فوجیں اب موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا فکر، ان کے نظریات، ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کا طرز بود و باش، انہی کا لباس، انہی کی صفت، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور ٹیکنالوجی میں، علم میں اور معاشیات میں ہم بالکل بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ تو وہ ختم نہیں ہوا چوتھا دور، بلکہ در حقیقت یہ کہ انٹرم پیریڈ ہے چوتھے اور 5ویں کے درمیان، اور 5واں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اور اس وقت گویا کہ پوری جو یہ عالم انسانیت ہے یہ اس چوتھے اور 5ویں دور کے درمیان میں ہے، یہ ایک درمیان کا عرصہ ہے، نو مینز لینڈ کہہ لیجئے اس کو، یا یہ کہ برزخی یہ دور ہے۔ وہ جو دور تھا امپیریلزم کا، مغربی امپیریلزم، غیر مسلموں کی ہم پر حکومت، ملکن جبرین، اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ پھر وہ 2 حدیثیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سکیڑ کر دکھا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ اب اس کے بعد مجھے تو کوئی شک ہے نہیں، صحیح ہے میں سے ہے روایت، صحیح مسلم، بعض حضرات کے نزدیک تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بلند ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹاپ پر صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ حدیث کے مجموعے میں سب سے اوپر ہے۔ اچھا، دوسری حدیث حضرت مقداد ابن اسود سے، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ فیہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس روئے ارضی پر ایک گھر نہیں چھوڑے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل نہ کر دیں۔ البتہ اسلام کا داخلہ 2 طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے اعزاز کے ساتھ اس کا بھی اعزاز ہو گیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، گھر والا بھی اس کا اعزاز ہوا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کے اعزاز کے ساتھ۔ اگر نہیں قبول کرے گا تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرنا ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدبخت اعزاز اسلام سے خود محروم رہا، لیکن غلبہ تو ہو گیا نا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی وہ شکل تو ہو گئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا۔
گیا، اطاعت تو انہیں کرنی پڑے گی، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، رہیں ہندو رہیں سکھ رہیں پارسی رہیں عیسائی رہیں، پرسنل لاء میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جائے گا، ان کے عقائد کو بھی زبردستی نہیں بدلوایا جائے گا، ان کے مندروں گردواروں اور کلیساؤں اور سلوتاس جو ہے سینیگاگز ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن بالادستی اسلام کی ہوگی۔ یہ ہے مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت مقداد ابن اسود سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین، کم سے کم مجھے تو اس کا یقین حاصل ہے الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص ہر مسلمان کے دل میں یقین پیدا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور دور ہے، وہ دور ہے کہ جس کو ہمارے اس زمانے میں آ کر دو طبقوں نے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور اکثر ہمارے پڑھے لکھے بزوں میں خیش راسخ العقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی دلوں میں نقب لگی ہوئی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قادیانی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو منکر حدیث نہیں ہیں، لیکن ان حدیثوں پر ان کا یقین نہیں ہے، حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایات ہیں، حالانکہ یہ مسلم شریف کی روایات ہیں، کہ اس سے پہلے ایک دور آنا ہے مسلمانوں پر سخت عذاب کا دور آنا ہے، اور یہ عذاب جو ہے شدید ترین عذاب، اس کی جو سب سے اہم شخصیت ہے المسیح الدجال، یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا، جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں، جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا، ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا، جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا، اور ہماری جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان کے پرومسڈ لینڈ ہے، خوابوں کی سرزمین ہے۔ اچھا، وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آ گئے، انہوں نے مانا نہیں۔ جب مانا نہیں، انہیں تو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، بازیگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دیا۔ وہ تو اللہ نے جو کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جگہ تو خالی ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکینسی ہے موجود، پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ منتظر ہیں ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا ہے۔ وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے، پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا۔ دیر کیا لگتی ہے، کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار، اور ہم تو یہ علاقے اب لے کر رہیں گے، جس کو کہ اس نے بھی کہا ہے، یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے، اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا، تو بڑی امیدیں ہو گئیں، چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاکس شروع ہو جائیں اور یہ ہو جائے، لیکن سب ثابت ہو چکا ہے۔ اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر میں، اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسرز کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص کدھر چلنے لگ گیا ہے، تو جا کر کہا اور رپورٹ ہوئی ہے خبر، اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ ہے، اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل قائم کریں۔ کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکلیں اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے، ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا۔ باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا ہے۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی، یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ری ایکشن ہے۔ وہ ری ایکشن جتنا کچھ تھا ہو لیا، اور ہمارا ری ایکشن ہونا کیا ہے؟ اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے، کتنا کوئی رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا، اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا؟ اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے، اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ، اور اب مسلسل گفتگو واشنگٹن میں جو ہے ایک پہلا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا،
اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اب اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی فیری ٹیلز ہوں، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں۔ یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے، از روئے احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور یہودیوں کا آخری قلع قمع انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں، اس کے عین مطابق ہے۔ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا، وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت کو، اتمام حجت کر دیا رسول نے، 950 برس تک دعوت دی، قوم نے رد کر دیا، یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے، طویل عرصے تک دی، قوم نے رد کر دیا، حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے، اور غرناطہ میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہیں، سیریں کر لیجئے جا کر، مسجد قرطبہ بھی ہے، سیر کر لیجئے۔ وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں، یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا، میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ اب بھی موجود ہے، جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہیں۔ ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ جو ہے تحریک ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے، اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا، اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو اللہ کی۔ خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ، اس میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنت مسیح الدجال سے۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشین گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشین گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں، مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے، انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی غرق کیا گیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے۔
یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں کے لیے۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ، یہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے، گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے، تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 ایک ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا، باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔ یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے 2 حصے کر لیجئے۔ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان، نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں، ان میں بربر بھی ہے، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب ہیں، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ ہیں، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہے، سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، 40 کروڑ، کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا 1/3۔ اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک و ہند، اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان۔ بہرحال اس میں جو تقسیم ہے ازرو قرآن وہ 2 کی ہے، امیین اور آخرین، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہیں جن میں سے خود حضور تھے، عرب، آپ کی زبان عربی، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نوع انسان را پیام آخری حاملہ رحمت للعالمین، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، درجہ سوا ہے، بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہو گئے۔ اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ان پر اصل سزا کا دور ان پر آنا ہے، اور ایک عجیب بات ہے، انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا تھا، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم 2 سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے۔ پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل، کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں، ان کی حکومت ختم، آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر
اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دی، خاتمہ۔ اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا، آج سے 500 برس قبل وہ بھی خاتمہ ہوا۔ تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا، وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے۔ امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی۔ ترک کون تھے؟ غیر عرب۔ ترکوں ہی کے اندر سے یہ چار جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں، ایک سٹاک ایک ہے، چار اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے، وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے۔ ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان، جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں، اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم، جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں، پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر جو تھی ختم ہوئی۔ اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، انہی کے جیورجیا میں بیٹھے ہوئے۔ جیورجینز تو ہیں بھی اصل میں ٹرک، نسلاً ٹرک ہیں، بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہیں، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگین تھا۔ بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا، دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے۔ اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا، خبریں موجود ہیں، اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں، جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجئے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف سادات جو بھی ہیں، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے ہی چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں، لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں، سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں۔ لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم،
ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو، تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا؟ رومن سے کیوں پٹوایا؟ اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا؟ لاکھوں کی تعداد کے اندر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی۔ پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل۔ باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے۔ وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہیں۔ لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا۔ کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں، پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر۔ اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا؟ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہم۔ اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں، کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے۔ ڈنکے کی چوٹ، اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا، لیکن ہمارے تو کان پر جوں نہیں ریگتی۔ ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر ہے۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے۔ 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں۔ حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے، اور 25 برس کیا، 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان، 25 برس پورے نہیں ہوئے، اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ 25 برس سے زائد جمع نہیں رہ سکتے، 24.25 برس میں ختم ہو گیا۔ 16 دسمبر 1970 کو پاکستان ختم ہو گیا کہ نہیں ہو 71 کو۔ بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے، انہوں نے، ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے ہیں، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں، اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے۔
ہم کیا کہا کرتے تھے؟ جی نہیں، دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا، ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے. وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان. اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں. یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزراء اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا. یہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی. نہیں دیا اس نے. تو وہ جو تھا دو طرف سے جفا وہ تو سن 71 میں کھل گیا. جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا. اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے. کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے. یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا. آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں. یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہیں. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. ایک بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا. انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں. بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فارن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا. ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا. تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہیں، ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے